اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ علق آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تجھے خلق کیا۔ سورہ علق قرآن کا 96واں سورہ ہے، چیپٹر 96 ورس نمبر 1، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہا ہے، اور یہ پہلا حکم، پہلی آیت جو رسول اللہ پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پہلا ہی حکم رسول کو پڑھنے کا دیا جائے تو اسلام میں پڑھنے لکھنے کی کتنی تاکید ہوگی، اور جب رسول کو حکم دیا جا رہا ہو تو یہ حکم ہم جیسے جاہلوں کے لیے تو بدرجہ اولا بہت تاکیدی حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 9، سورہ زمر قرآن کا 39واں سورہ ہے، چیپٹر 39 ورس نمبر 9، فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ علم تمام فضائل کی بازگشت، تمام فضائل کا سرچشمہ ہے۔ مولا جامع الاخبار میں فرماتے ہیں کہ الراس الفضیلہ الراس الفضائل العلم، یعنی تمام فضائل کا سر، تمام فضائل کا سر چشمہ علم ہے۔ اس کے بعد نہج البلاغہ میں مولا کا ارشاد ہے کہ لا شرف کالعلم، علم جیسا کوئی شرف نہیں۔ یعنی انسان کو دو جستجو ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ میں سب سے اچھی چیز پالوں، اگر تمام چیزیں نہیں پا پاؤں تو کوئی سب سے اچھی چیز پالوں۔ تو سب سے اچھی چیز اس دنیا میں اگر کوئی انسان پا سکتا ہے تو وہ علم ہے۔ لا شرف کالعلم، علم سے بہتر کوئی شرف نہیں۔ اور علم ایک ایسا شرف ہے، ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جس کو پانے کے بعد گویا انسان نے تمام خصوصیات پا لی، کیونکہ اب اس کو عبادات کا طریقہ آ جائے گا، اس کو حلال حرام پتہ چل جائے گا، اسے دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے گی، اسے دین کے ذریعے دنیا کا علم بھی آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی فضیلت اور جسے کہتے ہیں کہ نتیجہ اس علم کو حاصل کرنے کا نکلتا ہے، وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص علم کا لباس پہن لیتا ہے تو وہ اس کے سارے عیوب چھپا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس دولت نہ ہو لیکن علم ہو تو دولت مند بھی اس کے در پہ موجود ہوتے ہیں۔ انسان حسب و نسب کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑے خاندان کا نہ ہو لیکن پھر بھی لوگ اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ انسان ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ یا کسی بھی حوالے سے کسی نقص کا مالک ہو تو بھی لوگ اس کی نقص کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کی علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یقیناً علم آپ کو بہت بڑے مقام پر پہنچاتا ہے۔ دنیا کی کامیاب ترین قومیں اس وقت وہی ہیں جو علم حاصل کر رہی ہیں اور علم کی معراج پر ہیں۔ تو جب دنیا کا علم انسان کو سپر پاور بنا سکتا ہے تو دین کا علم، جو کہ حقیقت میں دین و دنیا دونوں کا علم ہے، انسان کو بلندیوں تک کیوں نہیں لے جا سکتا۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ مدرسۃ القائم میں جمع ہوئے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ دیگر کتابوں کا، ویب سائٹس کا، ٹی وی چینلز کا، دیگر ذرائع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سفر علم میں مسلسل اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اور یہ عمل کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ لیکن جہاں علم آپ کو اتنی ساری فضیلتیں، اتنے سارے فوائد دیتا ہے، وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ
مریضوں کے لیے وہ دوا خود مرض بن جاتی ہے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ، یا اس کو صحیح طور پہ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیجئے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو علم موجود ہوتا ہے دوا کی طرح، تو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان دے دیتا ہے، بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک دوا فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان دے دیتی ہے۔ اسی لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب طالب علم مدرسے آئے، جب طالب علم اپنا علمی سفر شروع کرے یا کسی خاص مقام پر پہنچنے کی جو ہے وہ ابتدا کرے، یا ویسے بھی گاہے بگاہے تجدید کے طور پر اس کو کچھ نصیحتیں مشورے اپنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ آج کے دن ہم آپ کے سامنے 7 اہم نصیحتیں جو ہم نے علماء اعلام کی سیرت سے جمع کی ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ خدا ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے طالب علم کو کی جانے والی 7 اہم نصیحتیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی طالب علم کو کی جانے والی پہلی نصیحت احساس کمتری سے متعلق ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے اس فیلڈ کا، اس شعبے کا، اس کام کا یعنی علم دین حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوگا، جو سب سے پہلے خوف آپ کے دل میں پیدا ہوا ہوگا وہ ہے احساس کمتری، کہ کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، لوگ آئی ٹی پروفیشنل میں جا رہے ہیں، کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر بن رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں یا دیگر جگہوں کا رخ کر رہے ہیں، دیگر فیلڈز کا، اور میں نے جو ہے مدرسے کا رخ کیا۔ اور لوگ آپ کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہوتا رہے گا، اصل تو کیریئر ہے بنانا، اصل تو کالج یونیورسٹی کا علم ہے، اور اس میں کیا رکھا ہے، اس میں تو کوئی اسکوپ نہیں، اسکوپ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم، یونیورسٹی کالج میں پڑھائی جانے والی تعلیم اور کیریئرز میں ہے۔ ٹی وی کے پروگرام میں ایک عالم دین اور ڈاکٹر انجینئر کو بلایا گیا اور ان سے باری باری یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے شعبے کا اسکوپ کیا ہے۔ تو تمام لوگوں نے باری باری اپنے شعبے کے اسکوپ کا جو ہے وہ تعارف کروایا۔ جب عالم دین کی باری آئی تو اس نے کہا میرے فیلڈ کا، میرے شعبے کا اسکوپ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹی جیٹی پہ ایک ڈاکٹر نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، ایک انجینئر نے بے روزگاری سے خودکشی کر لی، یا ایک کاروباری شخص نے، لیکن کبھی ایک عالم دین کو آپ نے خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس شعبے میں اتنا زیادہ سکون اور معاشی استحکام ہے کہ کسی اور فیلڈ میں نہیں، یا کم از کم سکون و طمانینت اتنی ہے کہ اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ کون میرا خرچہ اٹھائے گا۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی روزی کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص علم دین کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان 2 فرشتوں کو بلا لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ فقر فاقہ کا شکار ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے رزق کا بندوبست میں خود کروں گا۔ ایران و عراق گئے ہوئے لوگ یا خود یہاں پاکستان میں پڑھے ہوئے لوگوں سے آپ پوچھیے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا خرچہ کیسا پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم ایک طالب علم کے ایران کے ایڈمیشن کے سلسلے میں مصروف تھے، تو ایک عالم دین ان کے سینئر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کس طرح پورا کر دیتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہم نے جو ہے وہ لڑکا جو ہے اپنے ساتھ کچھ ہزار 3-4 ہزار جو ہے وہ لے کر گیا کاؤنسلیٹ کہ بھئی یہاں سے ہم جائیں گے، ویزے کی فیس دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ویزے کی فیس تو 11,000 ہے۔ 11,000؟ تو پھر پوچھا کہ آپ نے کون سا ویزا اپلائی کیا؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ کہنے لگا آپ کے لیے تو فری ہے۔ تو یہیں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح برکت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے کام کرنے والے، آپ کے اخراجات یا آپ کی پریشانیاں کس طرح پوری ہوں گی آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ تو احساس کمتری کو نکال دیجئے اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کو انبیاء نے انجام دیا، یہ وہ کام ہے جس کو انبیاء نے انجام دیا، یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی علم اور علم دین کے حوالے سے جو فرق واضح ہے وہ یہ کہ دنیاوی علم عارضی ہوتا ہے، یعنی 70 سال کا 80 سال کا، اس کے بعد اس کی افادیت ختم۔ علم دین قبر میں بھی جاتا ہے، علم دین روز محشر آپ کا ساتھ دے گا، علم دین آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا، علم دین آپ کو جنت کے دروازوں میں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تیسری چیز کہ دنیاوی علوم مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں،
ڈاؤٹ فل ہیں. علم دین ایسا نہیں. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی فلاں تھیوری غلط ثابت ہو گئی. نیوٹن کو جو ہے وہ آئنسٹائن نے غلط ثابت کر دیا. مثلاً ابراہیم میسلوز نے جو ہے سگمنڈ فرائڈ کو غلط ثابت کر دیا. مثلاً ارسطو نے جو ہے سقراط کے نظریات کو باطل قرار دے دیا. کتنے ہی ایسے سائنسی مفروضات ہیں، نظریات ہیں جن کو آنے والے سائنسدانوں نے غلط ثابت کر دیا. تو جن نظریات پر آپ کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں، آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں وائرس ہے، کیا ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی یہ علامات ہیں کہ نہیں، یہ دوا کارگر ہوگی کہ نہیں. انکمپلیٹ علم ہے. سائنس کا علم تدریجی مراحل میں ہے، ارتقائی منازل طے کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو حتمی طور پہ معلوم بھی نہیں کہ اس سائنسدان نے جو چیز ایجاد کی ہے، دریافت کی ہے، حقیقت میں وہ صحیح ہے کہ نہیں. ہم نے اس سے پہلے کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. ایک لیکچر پورا اس میں موجود ہے کہ سائنس کے وہ کون سے بلنڈرز، مسٹیکس ہیں جو دنیا میں تشت ازبام ہوئے. فلسفے کے حوالے سے وہ کون سے مفروضات ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوئے. لیکن آپ نے دیکھا کبھی انبیاء نے ایک دوسرے کی باتوں کو جھوٹا نہیں قرار دیا، کبھی عیسیٰ نے موسیٰ کو غلط نہیں قرار دیا، کبھی نوح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی باتوں کو باطل نہیں قرار دیا، کبھی رسول اللہ نے اپنے سے پہلے سے پیغمبروں کو غلط نہیں کہا. یہ مستحکم علم ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے لایا گیا علم ہے. جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے انبیاء تک پہنچاتے ہیں. تو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ یہ علم جو ہے مشکوک ہے یا آگے چل کے نعوذ باللہ غلط ثابت ہوگا. ایک اہم چیز جو ایک پورا عنوان بن سکتی ہے، انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے اس کی گفتگو کریں گے، بس اشارہ دیتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں. اس وقت جو سائنسی ایجادات، سائنسی دریافت اور سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کی بازگشت مذہب کی طرف ہے. ان کا نتیجہ توحید پرستی ہے. مثلا آپ گوگل پہ جا کے آج سرچ کر لیجئے CERN، CERN، CERN ایک ٹنل ہے، ایک انڈر گراؤنڈ لیبارٹری ہے بیلجیم اور فرانس کے بارڈر پہ، بہت طویل، کئی کلومیٹرز پر مشتمل. کم از کم 4000 سائنسدان اس لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں اور خود پاکستان کے 4 سائنسدان اس میں شامل ہیں. اور دنیا کی بڑی بڑی ایجادات اور دریافتیں اس لیبارٹری میں تقریباً 30 یا 40 سال ہو گئے اس لیبارٹری میں دریافت ہو رہی ہیں. آپ کا یہ انٹرنیٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے دنیا کو بدل دیا، اسی CERN لیبارٹری میں دریافت ہوا، ایجاد ہوا. اس کی میں مثلاً کئی ایجادات ہیں جو سمجھے اور سمجھانے میں بھی کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ کس طرح سائنسی دریافتیں اور ایجادات خود اسلام کو، خود دین کو ثابت کر رہی ہیں. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اب تک جو ایجادات تھیں وہ انسانی بدن کو سہولیات فراہم کرتی تھی. مثلاً AC ہے، سائنسی ایجاد ہے، اس نے ٹھنڈک فراہم کر دی. مثلاً مائکرو ویو ہے، اس نے کھانا گرم کر دیا. مثلاً گاڑی ہے، اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں آپ کی مدد کر دی. تو انٹرنیٹ ہے ذرائع ابلاغ کے لیے. لیکن اب جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں وہ توحید کو ثابت کر رہی ہیں، وہ اسلام کو ثابت کر رہی ہیں، وہ عقائد کی درستگی کی طرف گامزن ہیں. مثلاً میں ایک نام لیتا ہوں، آپ جا کے سرچ کیجئے گا آج، ہگز بوسن پارٹیکل یا گاڈس پارٹیکل، جس پہ تقریباً 30-40 سال سے ریسرچ ہو رہی ہے کہ ایک پارٹیکل ہے جو بہت باریک ہے، جو شاید سیکنڈ کے بھی فریکشن میں، 1 سیکنڈ نہیں، اس سے بھی کم ڈیوریشن میں دنیا میں آیا، کائنات میں آیا اور کائنات ایک دم سے وجود میں آ گئی. وہ ایک ایسا پارٹیکل ہے جس کو ہگز بوسن پارٹیکل کہا گیا، اور وہ تقریباً 50 سال سے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. جس نے یہ پیش کیا تھا مفروضہ، اس کا نام تھا ہگز بوسن. تو وہ ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، لیکن یہ پارٹیکل اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے اس کو گاڈس پارٹیکل کہنا شروع کر دیا. یہ تو خدائی ذرہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک دم سے کائنات میں آیا اور اس نے دنیا کو تشکیل دے دیا. کائنات میں دنیا اور ستارے سیارے وجود میں آ گئے. ہگز بوسن پارٹیکل یا گاڈس پارٹیکل. اب آپ دیکھیے اتنی بڑی تحقیق ہے، اس تحقیق کا نام ہی لوگوں نے گاڈس پارٹیکل رکھ دیا. یعنی وہ ایجاد، وہ دریافت جو کہ ایک ملحد سائنسدان کے ہاتھوں سر انجام پائی، اس کا نام توحیدی ذرہ یا الہی ذرہ رکھ دیا گیا. اب اس کی تفصیل مزید، اس کو باقاعدہ نوبل پرائز ملا ہے 3-4 سال پہلے اس پارٹیکل کے دریافت کرنے والے کو. تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی. تو CERN لیبارٹری میں جو ایجادات دریافتیں ہو رہی ہیں وہ توحید پرستی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. صرف اسٹینفورڈ انڈر گراؤنڈ ریسرچ لیبارٹری، امریکہ کی انڈر گراؤنڈ ریسرچ لیبارٹری ہے اسٹینفورڈ میں، جو کہ ڈارک میٹر پہ کام کر رہی ہے. ڈارک میٹر یعنی 96% آف دا میٹر از انویزیبل بٹ اٹ ایگزرٹس گریویٹیشنل فورس. جو میٹر میں نظر آ رہا ہے، در و دیوار، چھت اور فرش، یہ جو فورس ڈال رہے ہیں ہماری
باڈیز پہ 4% ہے. 96% آف دا گریویٹیشنل فورس ایگزرٹڈ بائی دا مٹیریل وچ از انویزیبل، ڈارک میٹر. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا کا بہت تھوڑا کام اس انسان کے ہاتھوں سر انجام پا رہا ہے، ان اسباب کے ذریعے ہو رہا ہے کہ جو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن دنیا کا حقیقی کام، زیادہ تر کام اللہ کے ذریعے پیش آ رہا ہے کہ جو انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آ رہا. تو ڈارک میٹر بھی ہمیں توحید پرستی کی دعوت دے رہا ہے. پھر ایک سائنس کی تحقیق ہے تھیوری آف ایوری تھنگ، بڑی انٹرسٹنگ تھیوری ہے. سائنسدانوں نے کہا کہ ہمیں اتنی ساری تھیوریز جو ہیں وہ نکال چکے ہیں، دریافت کر چکے ہیں، لوگوں میں جو ہے پھیلا چکے ہیں، تو کوئی ایک ایسی تھیوری ہونی چاہیے جس سے یہ ساری چیزیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ماسٹر کی، ایک ایسی کی ہوتی ہے جس سے سارے تالے کھل جاتے ہیں. تو جیسے توحید ہم کہتے ہیں کہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے تمام عقائد کی گرہیں کھل جاتی ہیں، تمام فروع دین کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو تھیوری آف ایوری تھنگ آپ لکھیے گا ویکیپیڈیا پہ، تو وہ بتائیں گے کہ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جس سے بہت ساری تھیوریز بشمول فزکس، کیمسٹری، بایولوجی ثابت ہو جائیں گی، اور ایک نظریے سے بہت سارے نظریات ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے. تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایک تھیوری ہے، ایک مفروضہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کن فیکون. وہ کہتا ہے کن ہو جا، اور کائنات ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک تھیوری آف ایوری تھنگ ہے. تو سائنس کی موجودہ تھیوریز، انوینشنز، ڈسکوریز توحید پرستی کی طرف دعوت دے رہی ہیں، اعتقاد کی طرف بلا رہی ہیں، اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہی ہیں. تو اب وہ دن دور نہیں کہ جب سائنسدان کہیں گے کہ بھئی ہم نے لیبارٹری میں دنیا کو ثابت کرنے کے لیے، مریخ پہ کمن ڈالنے کے لیے، چاند پہ پانی ڈھونڈنے کے لیے کام شروع کیا تھا، ہم تو خدا کو پہچان بیٹھے، خدا حاصل کر بیٹھے. تو جو دنیا میں آس پاس نظر آ رہی ہیں وہ مخلوق ہے، وہ خالق کائنات کی پیدا کردہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم شعر پڑھیں اور شاعر ذہن میں نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے ہم تصویر دیکھیں اور مصور ذہن میں نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے ہم کتاب پڑھیں اور اس کے لکھنے والے کے بارے میں ہم نہ سوچیں؟ تو ایک کرسی ہم دیکھتے ہیں، اسے بنانے والے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. تو مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، فلکیات میں موجود اجسام کو ہم دیکھیں اور ہمیں خدا یاد نہیں آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سائنسی ایجادات، سائنسی دریافتیں، سائنسی تحقیقات جو اس وقت جاری و ساری ہیں، الٹیمیٹلی اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں. خود مولا کا قول ہے کہ علم ایک نقطہ تھا جس کو جاہلوں نے پھیلا دیا. کسی نے فزکس بنا دیا، کسی نے کیمسٹری بنا دیا، کسی نے فلکیات کا نام دیا، کسی نے سائیکالوجی کا نام دیا. سب علوم ایک ہی طرف ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات، ایک آیت کئی پہلو سے کئی علوم پر ہمیں تبصرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. نہج البلاغہ کا ایک جملہ اگر ہم کھولنے بیٹھ جائیں تو دنیا کے بہت سارے سیاسی، معاشرتی، معاشی، نفسیاتی، سائنسی مسائل حل ہو جائیں. تو ہماری بدبختی ہے، ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس علم کو حاصل نہ کر پائے. ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے تو ہم واٹس ایپ، انٹرنیٹ پہ فنی ویڈیو کلپ سے پورا دن ضائع کر دیتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا یہ وقت ان سائنسی تحقیقات ہی کو دے لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں اسی طرف لے کے جا رہی ہیں جہاں پہ اسلام ہمیں بلا رہا ہے. فرق یہ ہے کہ اسلام پہ چلنے والا اپنے آنکھوں سے اپنے خدا کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ اسلام پہ چلنے والا دوزخ، جنت دوزخ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ سائنسدان یا مفکر اندھیرے میں نابینائی کی کیفیت میں ٹٹول کر حق تک پہنچتے ہیں. ہم اپنے نبی اور اپنے امام کی باتوں پر آمنا و صدقنا کہہ کر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں دیر بھی نہیں لگتی. تو جن باتوں کو سائنسدان برسوں تحقیق کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد پہنچے، ہم وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے. تو گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، احساس کمتری کی بات نہیں. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے علم کے لیے منتخب کر لیا کہ جو سائنس، فلسفے، دنیاوی علوم پر بھاری ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے علم کے لیے، ایک ایسی فیلڈ کے لیے منتخب کیا جو انبیاء کا پیشہ ہے، انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا ہم و غم ہے. اب آئیے دوسری نصیحت کی طرف، اور وہ ہے احساس برتری سے متعلق. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد.
احساس برتری سے پرہیز. احساس کمتری، پہلی نصیحت کہ آپ کو احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2، آپ کو احساس برتری بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ دو متضاد باتیں، دو متضاد احساسات ایک آدمی میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ شروع میں اس فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کو احساس کمتری ہوگا. کن لوگوں کو دیکھ کے؟ ان لوگوں کو دیکھ کے جن کو آپ چھوڑ کر آئیں، کالج یونیورسٹیز کے دوست ہیں، یا وہ دوست جو دین سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے اور وہ کسی مقام پر بھی پہنچے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں 4 سال بعد MBA کر لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں 5 سال بعد آپ MBBS کر لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ سالوں کے بعد جو ہے آپ IT کی ڈگری لے لیتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے 3 4 5 سال گزرنے کے بعد بھی آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں میں کہاں پہنچا. تو جو دوسرا پہلو ہے احساس کمتری کے بعد، وہ احساس برتری کا ہے. احساس برتری کب پیدا ہوگا؟ کہ جب آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی لوگ عزت کریں گے، پہلے آپ کی بے عزتی کریں گے، پہلے آپ کو طعنے اور طنز اور تشنے سے جو ہے وہ نوازیں گے. پھر آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد جب آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے، جب آپ صراط مستقیم پہ چلتے رہیں گے، حلال و حرام کی فکر کرتے رہیں گے، وہی لوگ جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے اب آپ کے پاس آئیں گے مسئلے پوچھنے کے لیے، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دینے کے لیے مولوی کو بلاتے ہیں، عقیقہ کرنا ہو تو مولوی کو بلاتے ہیں، قرآن پڑھانا ہو تو مولوی کو بلاتے ہیں، نکاح کرنا ہو تو مولوی کو بلاتے ہیں، مر جائے انسان تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی پہ. ان تمام باتوں پہ جو کہ لائف کے ٹرمینل اسٹیجز ہیں، کروشل مومنٹس ہیں، بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہیں زندگی کے، اس میں آپ کو مولانا صاحب یاد آتے ہیں کہ ان کے دست مبارک سے نماز جنازہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، اذان و اقامت کوئی بھی دے سکتا ہے. لیکن ہمیں ایک بارش، ایک عالم دین، ایک مولانا کی طرح کیوں ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی زیادہ قابل اعتبار ہے. تو جب آپ کو عزت دی جانے لگے گی اور آپ کو جسے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تعریف و توصیف کے پل باندھے جانے لگیں گے، آپ کی شہرت کے چرچے ہوں گے، عزت کے، تقوی کے، عزت، دولت، شہرت، منصب جب آپ کی باندیاں بن جائیں گی، غلام بن جائیں گے، ہاتھ باندھے آپ کے راستے میں کھڑے ہوں گے، تو آپ کے اندر ایک احساس برتری پیدا ہوگا. اب یہ احساس ابھی نہیں پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو شروع ہی سے پیدا ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگوں کے گھر والے شروع ہی سے مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہیں عالم دین بننا ہے یا اس فیلڈ میں جانا ہے. تو شروع ہی سے آپ، تو جو لوگ جاتے ہیں ایران عراق، آپ دیکھیں جاتے ہی جو ہے وہ پہلے تو احساس کمتری، ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں، بدلی ہم نے فیصلہ صحیح کیا کہ نہیں. جب وہاں رہتے ہیں تو بعض لوگوں کو احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے، آئی ایم سم تھنگ ڈفرینٹ فرام ادرس. تو احساس برتری 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اپنوں کے لیے اور ایک غیروں کے لیے. غیروں کے لیے کیسا ہوتا ہے کہ سب جو ہیں جہنمی ہیں، سب جو ہیں گناہ گار ہیں، سب جو ہیں کافر ہیں، ایک میں ہی صحیح ہوں، ایک میں ہی صراط مستقیم پہ ہوں، میرا ہی حجاب سب سے بہترین ہوتا ہے، جو حجاب کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے، اس لیے جو ہے نماز پڑھی وہ غلط کی مثلا. اب آپ لوگوں کے عیب میں چلتے رہتے ہیں، لوگوں کو گناہ گار سمجھتے ہیں، لوگوں کو جہنمی سمجھتے ہیں کہ بھئی تمہاری تو اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، میں تم سے زیادہ افضل ہوں. بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے بہت بڑے گناہ کیے تھے. ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے. اچھا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو عالم دین یا عابد 3 سال تک عبادت کر لے تو اس کے سر کے اوپر سایہ آ جاتا تھا بادل کا. اب بادل کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کرنل، جنرل، بریگیڈر کے تمغے الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس کے سر پہ سایہ رہتا تھا. وہ گناہ گار شخص اس عالم دین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں اس توبہ کی راہ آپ سجھائیں مجھے. تو عالم دین نے پوچھا اچھا تم نے کون کون سے گناہ کیے؟ وہ گناہ بتانا شروع کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں بخشے گا، یہاں سے دور ہو جاؤ، میری نظروں سے دور چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ خدا کا عذاب ہے اور تمہارے ساتھ مجھ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے. اب دونوں یہ گفتگو کر رہے ہیں اس بادل کے سائے کے نیچے، جو کہ اس عالم کے لیے مختص تھا. جب عالم نے اس طرح کہا تو بیچارہ دل شکستہ ہو کے اس کو چھوڑ کر جانے لگتا ہے اور عالم اپنی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے. تو اب بادل کا ٹکڑا جو اب تک اس عالم دین کے اوپر تھا، اس عالم دین سے ہٹ کر اس گناہ گار کے شخص کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے. مجھے بتائیے اس نے کیا علم حاصل کیا تھا اب تک؟ اس نے کون سی عبادت کی تھی اب تک؟ اس نے تو گناہ ہی گناہ کیے تھے. فقط ندامت کا ایک آنسو کافی ہوتا ہے آپ کے تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے. تو لوگوں کو گناہ گار سمجھیے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ اب اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. کچھ نہیں معلوم کب اس کے دل میں کوئی نرمی
کوئی جسے کہتے ہیں کہ نیکی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ اس کو حوصلہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اس کو تو شے دینے والے اور گمراہ کرنے والے زیادہ ہیں، جو کہتے ہیں بھائی جاری رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کر رہے ہیں. آپ ہی کو تو اس کو سامنے بلا کے بٹھانا ہے اور اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ ڈاکٹر اگر مریض کا علاج نہیں کرے گا تو پھر کس کا کرے گا؟ کیا صحت مند لوگوں کا علاج کرے گا؟ تو غیروں کے لیے آپ اتنے درست، اتنے سخت مزاج ہو جاتے ہیں اور ہر کسی کو گناہ گار اور بدکار اور گمراہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں ہی جنت میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے میں ہی قریب ہوں. اپنے لوگوں کے لیے بھی ایک مسئلہ کھڑا کرتے ہیں آپ. جب آپ کو کچھ آ جاتا ہے، یا فرض کر لیں آپ کی کوئی ایکسپرٹیز ہے فقہ میں یا تجوید میں فرض کر لیں، تو اب آپ سب کی تجوید پکڑنے لگتے ہیں، غلطیاں پکڑ لیتے ہیں. بھئی آپ نے یہ غلط پڑھا، آپ نے یہ صحیح نہیں پڑھا، آپ نے یہ صحیح نہیں کہا. دیکھیے یہ جو اذان دی گئی نا، اس میں انہوں نے یہ غلطی کر دی. ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ جب آدمی ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہو جاتا ہے، تو وہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ بیماری ہے. تو آدمی کی عادت ہوتی ہے اپنی فیلڈ کی نالج کو استعمال کرنے کی، لیکن اہانت کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے. بہت ہی اچھے انداز سے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. ایک صاحب تھے، ان کو تجوید کا شوق ہوا، انہوں نے تجوید سیکھی. اب اس کے بعد وہ ہر کسی کی تجوید میں غلطیاں نکالنے لگے، جو غلطی نہیں بھی ہونی چاہیے تھی وہ نکالنے لگے. ایک دن ان کا بچہ بیمار پڑا. اب وہ بیچارے کئی طبیب کو لے کر آئے، طبیبوں کو، اور کسی نے بھی علاج نہیں کیا. اب وہ جو شخص ہے وہ نکل گیا باہر قاری ڈھونڈنے کسی کو، اور جسے کہتے ہیں ایک پاگل پن کی کیفیت تھی اور پریشان تھا، میں کہاں جاؤں. تو ایک جگہ جا کے بیٹھا تو وہاں ایک فقیر نظر آیا. فقیر نے کہا کہ تم کس سوچ میں گم ہو؟ کہنے لگا میرا بیٹا بیمار ہے اور میں نے پورا شہر چھان مارا، مجھے کوئی طبیب نہیں ملا جو اس کا علاج کر سکے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. وہ گیا اور اس کے بیٹے پہ سورہ فاتحہ دم کر کے پڑھ دی. کہتے ہیں کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد وہی فقیر اس قاری کو دوبارہ ملا اسی گلی میں. کہنے لگا کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ تمہارا، لیکن تمہاری قرأت میں بہت غلطیاں تھیں، تو اپنی قرأت ٹھیک کرو. اس نے کہا اچھا آپ بتائیے مجھے. کہنے لگا دیکھو اس طرح پڑھو. اچھا اس نے پڑھی کہ اس کی قرأت میں خود غلطیاں تھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس طرح پڑھتا ہوں. اس نے وہ پھر کہنے لگا میں تمہارے بیٹے کے بعد دوبارہ جاتا ہوں اور پھر اس غلطی کا جو ہے تلافی کرتا ہوں، جس طرح تم کرو ویسے میں پڑھتا ہوں. وہ گیا، صحت مند بچے پہ پڑھی اور وہ بیمار پڑ گیا. اب وہ فقیر تو چلا گیا، وہ پریشان ڈھونڈ رہا ہے. کئی دن گزر گئے، وہ فقیر نہیں ملا اور اس بیماری سے اس بچے کی موت واقع ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ علم دین حاصل کرتے ہیں تو ایک احساس برتری کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے بعد، پھر آپ امی کی بھی غلطی نکالتے ہیں، پھر ابو کی بھی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جو ہے وہ آپ پھپھو اور خالہ کی، ان کی حجاب ٹھیک نہیں ہے، فلاں کا یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی کمائی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک رینج رکھی ہے کہ اس حد تک آپ جا سکتے ہیں. تو آپ یہ سختیاں اپنے لیے رکھ لیں، یعنی نماز شب کی پابندی ہے، مثلا مستحبات کی پابندی، مکروہات سے پرہیز، یہ پابندیاں آپ اپنے اوپر لاگو کر لیں، دوسروں کو چھوڑ دیں. کیا رسول اللہ نے لوگوں کو اس طرح زبردستی کر کے دین کی طرف مائل کیا تھا؟ رسول تو خود عمل کرتے تھے، لوگ دیکھ لیا کرتے تھے. تو خود عمل کرنا ایک دعوت دینے کے مترادف ہے. تو آپ کے اندر پہلے احساس کمتری پیدا ہوگا ان لوگوں کو دیکھ کے جو علم دین کی طرف نہیں ہیں، پھر احساس برتری پیدا ہوگا اپنے ہی لوگوں میں جو آپ سے پیچھے ہیں، جونیئرز ہیں، یا فرض کر لیں بڑی عمر کے ہوتے ہیں لیکن وہ علم حاصل کرنا دیر سے شروع کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا سلو لرنر ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ جو وہ اہل منبر یا علماء کی بھی غلطیاں نکالنا شروع کرتے ہیں. بعض دفعہ تو غلطیاں صحیح بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات غلطی ہوتی نہیں ہے، وہ نکالتے ہیں. یا یوں کہہ لیجئے وہ پوری تقریر سن کر جو اہم باتیں وہ بھلا بیٹھتے ہیں، اور جو اہم چیز ہے وہ، اور یہ ہم نے نوٹ کیا، یہ ہمارا زندگی کا تجربہ ہے کہ جب بھی آپ استاد کی غلطیاں نکالیں گے، کسی بزرگ کی غلطیاں نکالیں گے، والدین کی غلطیاں نکالیں گے، جس میں اہانت کا پہلو خصوصی طور پہ نمایاں ہوگا، آپ کبھی بھی علم میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور ہم نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو بہت آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے ادب کیا ہے اپنے استاد کا. مطلب کچھ دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ استاد کی غلطی نکالتے بھی ہیں تو بہت ادب کے ساتھ پوچھتے ہوئے نکالتے ہیں. امام حسن حسین کا وہ واقعہ نہیں یاد کہ کس طرح انہوں نے بزرگ کی غلطیاں نکالی، خود وضو کر کے آپ بتائیں ہمارا غسل ٹھیک ہے. آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ محترم استاد یا محترم سینئر خواہر جو بھی ہیں آپ کی، کہ میں نے اس چیز کو یہاں پڑھا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ میں نے غلطی کی ہے.
تو دوسری بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، علماء کے پاس، طلباء کے پاس علم کے علاوہ کچھ ہوتا تو ہے نہیں جس پہ وہ ناز کریں. عزت دولت شہرت اتنی نہیں ہوتی جتنا دنیا والوں کے پاس ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو میں اس پہ ہی. تو قاری جو ہوگا وہ قرأت کی غلطیاں نکالے گا، فقیہ جو ہوگا وہ فقہ کی غلطیاں نکالے گا، تاریخ دان جو ہے وہ تاریخی غلطیاں نکالے گا. کسی حد تک اور کسی انداز سے غلطیاں نکالنا قابل قبول ہے، اس مستحسن ہے، لیکن اس انداز سے کہ جو غلطیاں نہ ہوں، سراسر غلط ہیں، اور انداز اگر صحیح نہ ہو تو وہ غلطی نکالنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو اس احساس برتری کو، بلکہ آپ کو تو یہ ہونا چاہیے کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو زیادہ اہمیت دیں، اپنے پاس بٹھائیں، پیار محبت سے کام لیں، تاکہ آپ اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. ایک بچہ ہے، غلطی کرتا ہے تو آپ اس سے پیار محبت کریں گے تو پھر وہ آپ کی بات مانے گا. ہم کیا کہتے ہیں بعض اوقات، تم ہمیشہ کام خراب کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے، بچے نے گلاس توڑ دیا مثلا. ایک جملہ یہ بھی ہے، بیٹا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ تو ماشاءاللہ بہت احتیاط سے کام کرتے ہو، تم نے یہ کیسے کام کر دیا؟ تو کہے گا اس کا مطلب ہے میں بہت ڈیزرو کرتا ہوں، میں نیک ہوں، ذمہ دار ہوں، اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح بھی تو آپ ٹوک سکتے ہیں. تو ہمیں ملتا ہے سید مہدی بحر العلوم کے حوالے سے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، بلکہ جماعت شروع ہونے والی تھی، اقامت ہو گئی تھی. عین اس وقت ایک دیہاتی حقہ لے کے آ گیا. اچھا، حقے کے بارے میں یہ ہے کہ گرم گرم ہو تو اسی وقت پینے کا مزہ ہے، یہ چائے ہے جیسے. تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ حقہ جو ہے وہ پیا کھڑے کھڑے، اور جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں. اور لوگ جماعت کے انتظار میں کھڑے ہوئے. جماعت جب ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی اہم کام یعنی جماعت کو ڈیلے کیا، مثلا 3 منٹ یا 5 منٹ تک، اور حقہ آپ نے پیا جو کہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کو آپ پیتے ہیں. اور دیہاتی جو جاہل ہے اس کی بات مان لی آپ نے، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے تمام نمازیوں کو جو ہے ناراض کر دیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں حقہ نہیں پیتا تو اس دیہاتی کا دل ٹوٹ جاتا. جب دل ٹوٹ جاتا تو وہ اسلام سے، علماء سے، عالم دین سے، اس مسجد سے متنفر ہو جاتا. ہمیں ملتا ہے بہت سارے لوگ ہیں علماء کو فون کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے، یا علماء سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹائم نہیں دیتے. تو صرف اس بات پہ وہ علماء سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھئی ان کے تو بڑے نخرے ہیں، ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اگر فلاں کام کہو تو وہ آ جائیں گے، فلاں مسئلہ پوچھو یا فون کرو تو وہ اویلیبل نہیں ہوں گے. تو آپ کو بطور عالم دین، مبلغہ، معلمہ یا استاد کے جتنا ممکن ہے اگر انکار کر سکتے ہیں تو بہت ہی نرمی سے انکار کریں، ورنہ کوشش کریں کہ اپنے سے کمتر، علمی اعتبار سے ضعیف یا جونیئرز کے ساتھ یا گناہ گاروں کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آئیں. بالکل اسی طرح جیسے ایک طبیب ایک مریض کے ساتھ پیش آتا ہے. اگر ایک آدمی آتا ہے اور نزلہ زکام کھانسی کی شکایت کرتا ہے، پوچھتے میں کیسے ہوا؟ کہنے لگا میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، کولڈ ڈرنک پی لی تھی، گولا گنڈا کھا لیا تھا، یا آئس کریم کھا لی تھی مثلا. تو اگر وہ ڈاکٹر یہ کہے عجیب پاگل احمق کو، تمہیں معلوم نہیں کہ سردیاں چل رہی ہیں، کیا فائدہ تمہارے علاج کا جب تم کو اتنی عقل نہیں ہے، جاؤ یہاں سے. یا دوسری مرتبہ آ جاتا ہے وہ، ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک نہیں ہوا، کیوں؟ بس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. نہیں آپ بتائیں تو دوا تو صحیح تھی. کیا دوا تو صحیح تھی، وہ دعوت میں چلے گئے تھے تو بدپرہیزی ہو گئی. اب وہ ڈانٹنا شروع کر دے، ٹھیک ہے میں تمہارا علاج نہیں کروں گا، تم بدپرہیزی کرتے ہو. لیکن ڈاکٹر پھر بھی علاج کر رہا ہوتا ہے. 10 مرتبہ آتا ہے مریض اسی مرض کے ساتھ، شوگر چل رہی ہے، بلڈ پریشر چل رہا ہے، وہی مرض سالوں سال چل رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹرز کی ہدایت پہ عمل بھی نہیں ہو رہا ہوتا. بھائی آپ فزیوتھراپی کرائیں، یہ میرا کام نہیں ہے، فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں. آپ نہیں کرواتے فزیوتھراپی مثلا. آپ ڈائٹیشین کے پاس جائیں، اپنا ڈائٹ چارٹ بنوائیں مثلا. آپ نہیں جاتے ڈائٹیشین کے پاس، لیکن وہ آپ سے متنفر نہیں ہوتا، وہ آپ کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں تمہارا علاج نہیں کر رہا. تو آپ کو ایسے لوگوں کا علاج کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے، اور گناہ گاروں کو تو خصوصی طور پر وقت دینا چاہیے، محبت کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح ایک طبیب ایک مریض کو جو ہے وہ ٹائم دیتا ہے یا اس کی بات سنتا ہے. اب آئیے تیسری نصیحت کی طرف، اور وہ ہے احتیاط. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ. محمد والے محمد. دیکھیے تمام علم تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا، تمام حرام کا، تمام حلال کا، تمام واجبات مستحبات کا علم مکمل طور پہ تو انبیاء اور ان کے اوصیاء کے لیے ہے. مکمل علم آپ پوری کوشش کر لیں. ابھی تک جو آپ نے زندگی گزاری 20-25 سال یا 30 یا 40 سال، آپ دیکھیں کتنے ٹارگیٹس آپ نے بنائے تھے لیکن ہم نہیں کر سکے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ احتیاط کی جائے. اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو
تو اس میں احتیاط کی جائے، احتیاط کی جائے، تاکہ آپ اگر حلال ہے تو ٹھیک ہے، حرام ہے تو کم از کم آپ اس سے بچ تو گئے۔ کوئی جب تفسیر لکھ رہے تھے سورہ فاتحہ کی تو وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ احتیاط میں نجات ہے۔ یہ مقدس اردبیلی، سید احمد مقدس اردبیلی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بہت احتیاط پسند تھے۔ ایک دفعہ نجف میں رہتے تھے، نجف سے کربلا جا رہے تھے تو گدھا انہوں نے کرائے پہ لیا۔ جب جانے لگے تو ایک شخص نے آ کے ان کو خط دیا کہ کربلا میں موجود ایک میرا رشتہ دار ہے، اس کو یہ خط دے دیے گا۔ آپ وہ خط لے لیتے ہیں، اب گدھے کو مالک کو ڈھونڈتے ہیں، کیوں؟ اس سے پوچھنے کے لیے کہ بھئی میں نے اپنے اور اپنے سامان کے لیے تو اجازت لی تھی، لیکن اس کے خط کے لیے اجازت نہیں لی میں نے۔ یہ پوچھنے کے لیے وہ گدھے کے مالک کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اب وہ گدھے کا مالک ان کو مل کے نہیں دے رہا۔ اس خط کا وزن کتنا ہوگا مجھے بتائیں، لیکن ایک احتیاط، اب وہ نہیں ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں، نجف سے کربلا تک پیدل جاتے ہیں، گدھا ان کے ساتھ ساتھ۔ لوگ کیا کہیں گے، عجیب آدمی ہے آپ، گدھا آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یا جیسے آپ گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے حیدرآباد تک جا رہے ہیں۔ جب وہ کربلا پہنچے تو کربلا میں وہ خط اس شخص کے حوالے کیا جس کو دینا تھا، اور واپس پھر اسی گدھے پہ بیٹھ کے واپس آئے۔ حالانکہ کوئی خاص احتیاط کی ضرورت نہیں تھی، اگر مالک مل بھی جاتا تو اجازت دے دیتا، کوئی ایسا وزن تو نہیں تھا کہ گدھا مر جاتا مثلا۔ تو یہ احتیاط تھی جس نے مقدس اردبیلی کو مقدس بنایا۔ قصص العلماء، میں ضرور کہوں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور، 2 کتابیں دیکھیں اپنے لیے واجب کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں بہت دور تک علم کے سفر کو جاری رکھنا۔ ایک ہے منیت المرید شہید ثانی کی، اور دوسری منیت المرید جس میں طالب علم سے لے کے عالم بننے تک کے سفر کے دوران جو مسائل پیش آتے ہیں، ادب و آداب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، درج ہے منیت المرید، ٹھیک ہے، شہید ثانی کی۔ اور دوسری کتاب ہے قصص العلماء، 350 علماء کے حالات و واقعات پر مشتمل کتاب ہے۔ اسی منظر القائم کی سابق استاد ملکہ کاظمی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، فارسی کی کتاب تھی، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، قصص العلماء۔ تو اس میں جو کم از کم مشہور علماء ہیں ان کے حالات تو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی مشکلات سے وہ گزرے۔ تو مقدس اردبیلی کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے کوئی مکروہ کام نہیں کیا، بلکہ خلاف احتیاط بھی کام نہیں کیا، یعنی وہ پیر پھیلا کے کبھی نہیں سوئے، اس میں کوئی مکروہ بات نہیں ہے، لیکن کیوں، میں خدا کے سامنے حاضر و ناظر ہوں، میں پیر پھیلا کے کیسے، جیسے ہم اپنے والدین کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں، تو وہ کربلا کی زیارت کے لیے جب جاتے تھے تو رفع حاجت کے لیے کربلا شہر سے باہر جاتے تھے رفع حاجت کے لیے، اور پھر آتے تھے، اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں احتیاط کیا کرتے تھے۔ خود مولا علی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو کوفے میں ایک دفعہ فالودہ پیش کیا گیا، تو مولا علی نے اپنی انگلی اس فالودے میں ڈالی اور اس کو چکھا، کہا کہ یہ جائز تو ہے لیکن میں نے کبھی رسول کو پیتے ہوئے نہیں دیکھا، چنانچہ میں اس کو نہیں پی سکتا۔ جائز تھا لیکن رسول نے نہیں پیا تو احتیاط کی کہ نہیں میں نہیں پی سکتا۔ بہت ساری چیزیں، پروڈکٹس ہیں کھانے پینے کی جو ہمارے سامنے آتی ہیں، مشکوک ہوتی ہیں، پریشان ہوتا ہے دل کہ کھائیں نہ کھائیں، پیے نہ پئیں، بازار کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے احتیاط کر لیں، اگر بہت زیادہ مشکل میں نہیں پڑ رہے آپ، یہ نہیں کہ آپ کسی کے گھر گئے کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ مجھے مشکوک لگ رہا ہے، پتہ چلا کہ جو ہے وہ آپ کے سسرال والے یا آپ کے جو رشتہ دار جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہو گئے، تو احتیاط۔ کسی شخص نے بزرگ کو دیکھا خواب میں اور پوچھا کہ اب اس طرح کے علماء، اس طرح کے حکماء، اس طرح کے عرفاء، اس طرح کے لوگ پیدا نہیں ہوتے، متقی پرہیزگار، اور وہ معجزات کرامات ہم نہیں دیکھتے جو پہلے کے زمانے میں دیکھا کرتے تھے۔ تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ پہلے زمانے کے لوگ حلال حرام کو جانتے تھے، بس حلال یا حرام، مستحب مکروہ مباح کو نہیں جانتے تھے، یعنی مستحب کام بھی ان کے نزدیک واجب ہوا کرتا تھا، جیسے نافلہ ہیں، جیسے تعقیبات ہیں، اور مکروہ کام ان کے لیے حرام ہوتا تھا، وہ جو ہے نہیں کرتے تھے۔ تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مستحب ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور مکروہ کام کو اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی حرام تو نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ممکن نہیں کہ تمام مستحبات آپ انجام دے لیں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ تمام مکروہات سے بچ بھی جائیں، لیکن کم از کم جو مستحبات آپ کی دسترس میں ہیں آپ ان کو تو انجام دے سکتے ہیں۔ جو مکروہات
آپ بچ سکتے ہیں جن سے، کم از کم آپ ان سے تو اپنے دامن کو بچا لیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی علمی ترقی کس طرح تیزی کے ساتھ ہوگی۔ تو احتیاط سے کام لیں، اور احتیاط میں یہی ہے کہ مشتبہ امور سے بچا جائے۔ احتیاط یہی ہے کہ مباحات کو مستحبات اور کسی طرح نیت کر کے، نیت میں بس تھوڑا سا تغیر کرنا ہوتا ہے، اس کو ثواب میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مستحبات جتنے ہو سکتے ہیں ان کو انجام دیں، اب مکروہات سے جتنا بچ سکتے ہیں، کیونکہ بعض مکروہات ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی بچنے میں۔ اسی طرح کچھ بہت سارے مستحبات ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تعقیبات ہیں، مثلاً تسبیح بی بی سیدہ ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ بآسانی کریں، تو جو کام بآسانی انجام دیے جا سکتے ہیں ان کو ضرور انجام دیں۔ چوتھا کام یا تو چوتھی نصیحت، چوتھا مشورہ وہ یہ ہے کہ توکل، بلکہ توکل نہیں، حب دنیا، اس کے بعد آئے گا توکل۔ حب دنیا سے آپ کو بچنا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ سب سے پہلے تو نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سانپ کی طرح ہے کہ جو چھونے میں تو نرم محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ دنیا کی رونقوں میں، دنیا کے گناہوں کے کاموں میں جب آپ پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے، غیبت کرنے میں، موسیقی سننے میں، بے حجابی میں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ علماء نے جب تک حب دنیا کو اپنے اندر سے نہیں نکالا ہے، اس وقت تک وہ علم کی محبت کو اپنے دل میں نہیں داخل کر سکے۔ سید رضی نہج البلاغہ کے مؤلف کہ جو کتاب لکھ رہے تھے فضائل علی پر، تو ایک چیپٹر تھا ان کا اقوال علی کی مناسبت سے، تو جب وہ لکھنے بیٹھے تو بہت طویل ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر ایک باقاعدہ کتاب مرتب کر دیتا ہوں۔ تو وہ کتاب بعد میں نہج البلاغہ کی صورت میں نظر آئی، وہ ایک چیپٹر تھا ان کی ایک کتاب فضائل علی سے جو متعلق تھی۔ تو سید رضی کے بڑے بھائی تھے سید مرتضیٰ، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو اس زمانے میں ایک گورنر تھا ان کے علاقے میں، کاظمین میں، اس سے ملنے کے لیے ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ گئے کسی بھی کام سے، اس کے بعد سید رضی گئے، تو اس گورنر نے سید رضی کا بہت اچھی طرح پرتپاک استقبال کیا۔ اب جو نوکر چاکر تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی آئے تھے اور وہ علم میں تو ان سے بھی آگے، تو آپ نے ان کا اس طرح استقبال نہیں کیا، ان کا استقبال بعد نے بہت اچھی طرح کیا۔ کہنے لگے سید رضی میں زہد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، یعنی یہ دنیا سے بالکل بیزار ہے۔ تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا، اس گورنر نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ سید رضی کے ہاں ولادت ہوئی۔ یہ سید رضی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کو کوئی تحفہ دیتا تھا تو وہ نہیں لیتے تھے، اور بہت سختی سے اس پہ کاربند تھے کہ عمرہ بادشاہ گورنروں کی محفل سے بالکل دور رہیں، سوائے اس کے کوئی بہت ضروری حاجت پیش آ جائے۔ تو بتا رہے تھے کہ ان کے یہاں ولادت ہوئی تو میں نے اشرفیوں سے بھرا ہوا تھال اس کو غنیمت جانا کہ بھیجوں تاکہ ان کی غربت فقر و فاقہ دور ہو، اور میری طرف سے ایک دعا کا بہانہ بھی آ جائے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اب یہ ان کا غلام جو ہے گورنر کا، وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھال لے کر سید رضی کے گھر جاتا ہے۔ تو سید رضی کہتے ہیں کہ معذرت، ہم کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے، تحفہ لیتے ہی نہیں تھے وہ۔ ابھی واپس گیا بھائی اپنے گورنر کو کہا کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تحفہ ہی نہیں لیتے۔ پھر کہا کہ ان کو کہنا کہ آپ کے لیے نہیں، آپ کے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ جب وہ واپس گیا تو کہا ہمارے رشتہ دار بھی نہیں لیتے، گھر والے بھی نہیں لیتے۔ پھر واپس بھیجا کہ آپ کے نوکر چاکر یا جس نے جو ہے وہ پیدائش میں مدد کی ہے اس کے لیے، کہنے لگا وہ بھی نہیں لیتے۔ دوسرے دن اس اشرفی کے تھال کو ان کے مدرسے بھیجا گیا کہ مدرسے میں تو آپ کے غریب طلبہ ہوں گے، ان کو دے دیجئے۔ اب آپ دیکھیے اس زمانے کے اساتذہ اور اس زمانے کے طلباء کس تقوی کے حامل تھے۔ اب سارے اسٹوڈنٹس شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سید رضی جب وہ تھال لے کر آیا اشرفیوں سے بھرا ہوا اور سامنے رکھ دیا، اب نوٹوں کی گڈیاں کروڑوں اربوں کی یہاں ڈال دی جائیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ سے کہا جائے آپ سب اپنے اپنے حساب سے لے لیں، تو امریکہ یورپ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں جب سیل لگتی ہے، فقط سیل، مفت نہیں۔
تو سید رضی نے کہا کہ جس کو جتنی اشرفیاں چاہیے وہ لے لے. اتنا بڑا تھال لبالب بھرا ہوا لبریز. تو کہتے کوئی نہیں اٹھا. بڑی دیر کے بعد ایک طالب علم اٹھا, آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے, جسے کہتے ہیں سانپ بچھو کو ہاتھ لگانے جا رہا ہو. اس نے اشرفی کا ایک ٹکڑا, پہلے ایسی اشرفیاں ہوتی تھی درہم ہوتے تھے جو ٹکڑا اس کا کاٹ سکتے تھے آپ رسید کی طرح, وہ لیا اور اپنی جگہ پہ واپس آ کے بیٹھ گیا. اس کے بعد کوئی نہیں اٹھا, تھال ویسے پڑا رہا. تو سید رضی نے کہا کہ اس تھال کو لے جاؤ, اب کوئی نہیں لے گا. جب تھال چلا گیا تو سید رضی نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تم نے اشرفی کا ٹکڑا کیوں توڑا, تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کل رات کو چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا, میں مطالعہ کر رہا تھا, میں بازار گیا تو تیل والے سے کچھ تیل قرض کے طور پہ میں نے لیا, اور اس قرض کو لوٹانے کے لیے میں نے یہ اشرفی کا ٹکڑا توڑا. انہوں نے کہا کہ تم بیت المال سے پیسے لے لیتے. کہ بیت المال کی چابی میرے پاس نہیں, کیونکہ بیت المال کا ایک خزانچی ہوتا ہے. تو سید رضی نے اسی دن تمام اسٹوڈنٹس کی تعداد کے برابر چابیاں بنوائی اور ہر ایک کو چابی تقسیم کر دی کہ جب بھی تم کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو. یعنی تو یہ تو بالکل ایسا ہی کہ استاد جو ہے اپنی چیک بک تقسیم کر دے اسٹوڈنٹس میں کہ جس کو جتنے پیسے چاہیے وہ اکاؤنٹ سے نکلوا لے. تو آپ یہ دیکھیں اس زمانے کے اساتذہ کتنا تقوی اور زہد کے حامل تھے, اور صرف اساتذہ نہیں بلکہ خود ان کے طلباء کتنے اس کے مالک ہوتے تھے. اور دیکھیے اگر ہم غور کریں نا کہ یہ جو پیسہ ہے یا حب دنیا ہے یہ ہم کیوں حاصل کرتے ہیں, الٹیمیٹ گول کیا ہے, الٹیمیٹ ڈیسٹنی کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں سکون ملے. بس دیکھا جائے تو سکون ہی اصل چیز ہے نا. دولت مند بھی پیسہ اس لیے کما رہا ہے کہ اس کو سکون ملے, جو غریب ہے پیسے کما رہا ہے وہ کم کما رہا ہے, وہ 10,000 کما رہا ہے وہ 10 لاکھ کما رہا ہے, اور دونوں جو ہے کا مقصد سکون ہے. تو ایک مچھیرا ہم سنتے ہیں ایک حکایت میں ساحل سمندر پہ بیٹھا جو ہے وہ خراٹے لے رہا تھا, تو ایک جہاز وہاں آ کے رکا, اس کا مالک جہاز سے اترا اور مچھیرے کو اس نے جگا کر کہا کہ تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ کہیں گے پھر کیا کروں؟ کہیں گے جاؤ کچھ کام کرو, مچھلیاں پکڑو. تو اس نے کہا وہ تو میں پکڑ چکا جتنی میری حصے کی تھی, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اور جس قسم کا لطیفہ ایک اور ہے, لیکن وہ کسی اور انداز سے, کہ ایک ٹھیلے والا جو ہے وہ آم بیچ رہا تھا. ایک دولت مند گزرا وہاں سے, کہہ لیں گے کیا حساب ہے؟ کہہ لیں بھائی 50 روپے کلو. کہہ لیں کتنے آم ہیں آپ کے ٹھیلے پہ؟ کہہ لیں گے 50 کلو. کہہ لیں ایسا کرو تمام آم تول دو اور یہ لو جو بھی تمہیں چاہیے اس کی قیمت بنتی ہے. تو ٹھیلے والے نے کہا کہ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں, آپ کو سارے آم بیچ دوں گا, دن بھر کروں گا کیا؟ تو یہ بھی ایک غلط بات ہے بھائی, جو آپ کو مل گیا بہت اچھی بات ہے کہ آپ جا کے آرام کریں. اچھا وہ آرام کر رہا تھا, اس نے کہا کہ تم اور مچھلیاں پکڑو. کہہ لیں تم اور زیادہ پروفٹ کماؤ, پیسے کماؤ. کہہ لیں تم اور بڑی کشتی بڑا جال خریدو. کہہ لیں پھر بڑا گھر خریدو. کہہ لیں پھر جو ہے خادم نوکر چاکر ہائر کرو, اپنے پاس رکھو. دیکھو میرے پاس تو بڑا جہاز ہے, نوکر چاکر. پھر ساحل سمندر پہ آ کے آرام کرو. تو مچھلی نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں, یعنی میں اس وقت کیا کر رہا ہوں, اس وقت بھی تو یہی کر رہا ہوں. یعنی آپ نے جو بات بتائی ہے اپنی آپ کو مشکل میں ڈال کر میں آرام کروں, تو آرام تو کر رہا ہوں. دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھنے کی, کتنا پیسہ کمانا چاہیے, اتنا پیسہ کمانا چاہیے کہ جتنے پیسے سے آپ کو سکون مل جائے. اگر زیادہ پیسے کما کر بے سکونی ہے گھر میں, ہم دیکھتے ہیں دولت مند گھرانے ہوتے ہیں, بلکہ اس میں زیادہ دیکھا گیا ہے دولت مند گھرانوں کی اولادیں زیادہ بگڑی ہوئی ہیں اور غریبوں کی اولادیں سدھری ہوئی ہیں. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, لیکن ایسا ہے کیوں؟ اگر پیسہ محبت پیدا کرنے کی وجہ ہوتی تو دولت مندوں کے گھروں میں, ان کے بہن بھائیوں میں, ان کے اولاد اور ماں باپ کے درمیان محبت زیادہ دیکھی جاتی. کراچی کے سٹی کوڈ میں آپ چلے جائیں, کہ آپ کو کراچی کے پوش علاقوں میں موجود جو پراپرٹیز ہیں ان کے قضیے, ان کے فیصلے پینڈنگ میں پڑے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے بنسبت کچی آبادیوں کے. تو اگر آپ کو تھوڑے پیسے سکون دے سکتے ہیں تو بس اس میں گزارا کر لیجئے, ورنہ زیادہ پیسے کما کر ایک تو آپ نے تمام ٹائم اس پہ خرچ کر دیا, اور یہ بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی نماز بعض اوقات مس ہو جاتی ہے. بعض اوقات کچھ آفیسز میں ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں, آپ کو حجاب کی قربانی دینی پڑتی ہے, آپ کو داڑھی کی قربانی دینی پڑتی ہے, آپ کو حلال حرام کی قربانی دینی پڑتی ہے, تو انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے. چوتھی چیز حب دنیا. پانچویں چیز ہے توکل. دیکھیں حب دنیا سے چھٹکارا اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے اندر توکل پیدا ہوگا.
اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 7، سورہ محمد قرآن کا 47واں سورہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، چیپٹر 47 ورس نمبر 7، کہ تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب آپ اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے طالب علم کی اللہ پتہ نہیں کہاں سے مدد کرتا ہے۔ مطلب آپ ہمیشہ یہ دعا کریں، اگر آپ کے دین کے کاموں میں، علم کے حصول میں ٹائم نہ ملے آپ کو، ہوتا ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کا کوئی آفس کا کام اٹک گیا ہے، کسی کی رشتہ داری کا کوئی پرابلم ہے، اور وہ دن بھر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہفتے بھر جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں۔ ایک عالم دین، ایک طالب علم جو ہے بڑے مزے سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو حل بھی کر دیتا ہے۔ مطلب ایک آدمی جو ہے سوشل ہے، بہت زیادہ لوگوں کے جاتا ہے، اگر وہ 10 مرتبہ جائے گا، 11واں مرتبہ نہیں جائے تو لوگ کہیں گے تم آئے نہیں، ویسے تم روزانہ چکر لگاتے ہو۔ ایک طالب علم، عالم دین 10 مرتبہ نہیں جائے گا، 1 مرتبہ جائے گا تو کہیں گے بھئی بہت مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے بھی نکالا۔ تو آپ جب اللہ کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لوگوں میں محبت ڈال دے گا، شروع میں نہیں لیکن کم از کم بعد میں ایسا ضرور ہوگا۔ دیکھا گیا ہے علماء کے لیے، طلباء کے لیے، کہ لوگ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ مثلا ان کو ٹائم نہ دے سکیں بہت زیادہ، آپ نے دیکھا ہوگا اگر شادی بیاہ میں بھی آتے تو کچھ وقت کے لیے پھر وہ چلے جاتے تو لوگ مائنڈ نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے کہ آپ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اللہ آپ کے کام بنا دے گا۔ مقدس عورت بیلی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑا تو وہ اپنے گھر کا سارا اناج غریبوں میں بانٹ کے آ گئے۔ اب ان کی بیگم جو ہے وہ ان سے لڑنے لگی، انہوں نے کہا بھائی گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، چلیں مسجد چلتے ہیں۔ مسجد میں جا کر وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ جب وہ اعتکاف سے ہو کر واپس آئے تو دیکھا گھر جو ہے وہ چاول، گندم، بہترین قسم کی اناج اور فصلوں سے بھرا ہوا ہے، مطلب بہترین قسم کا گندم جو انہوں نے تقسیم کیا تھا اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا اور بہت زیادہ تعداد مقدار میں۔ تو بیگم سے پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ کہا آپ نے تو بھیجا۔ کہ میں نے، کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ مقدس عورت بیلی صاحب جو اعتکاف میں بیٹھے انہوں نے یہ سامان بھجوایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس آیت کو بہت یاد رکھ لیں اور ذہن میں رکھیں۔ جب آپ اللہ کے کام کریں گے اللہ آپ کے کام بنائے گا، اور اللہ سے بس آپ یہی دعا کریں، اے اللہ میں تیرا کام کر رہا ہوں تو میرا کام کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں جو فوجی ہوتے ہیں ان کا اسکولوں میں، یعنی ان کے بچوں کا اسکولوں میں داخلہ فری، ٹیوشن فری، ان کی ٹرانسپورٹ فری، شاپنگ سینٹرز میں ان کو ڈسکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرحدوں کے نگہباں ہیں، ضروری ہے کہ ان کو ان چیزوں سے۔ اب ایک فوجی جو ہے وہ روزانہ کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، اس کا بلب فیوز ہو گیا، پلمبر کو بلا رہا ہے، نل خراب ہو گیا، یا بچوں کی ٹیوشن فیس، یا مشکلات ہیں اس کے ساتھ، تو وہ سرحدوں کی حفاظت کیا کرے گا؟ تو اس کو ہر قسم کی پریشانیوں سے دور رکھا جاتا ہے، ہر قسم کا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ملازمین دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی توجہ سرحد کی حفاظت پہ رکھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ علماء اور طلباء کے لیے ایسا انتظام کرتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ مطلب آپ اگر نگاہ ڈالیں اپنے آس پاس تو آپ کو نظر آئے گا جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کا کوئی فلاں رشتہ دار اس کے پرابلم ہے، خاندان میں جھگڑے چل رہے ہیں، مثلاً کچھ نہ کچھ لوگوں کا چلتا رہتا ہے، لیکن علماء کو، طلباء کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو علم دین میں مصروف ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں وہ صحت مند بھی ہوتے ہیں، بیماری بہت کم ان کو چھوتی ہے۔ اول تو وہ ایسی چیزیں نہیں کھاتے یا حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق، طب نبوی کے مطابق، طب رضوی کے مطابق چلتے ہیں، ان کو یہ پرابلمز نہیں ہوتی۔ پھر اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کے لڑائی جھگڑے لوگوں سے، عفو درگزر سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ اختلافات نہیں کرتے۔ تو ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ شیخ بہائی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ان کے کپڑے کوئی دھو رہا ہے اور دھونے والا نظر نہیں آ رہا، ان کے گھر میں جھاڑو دھل رہی ہے اور جھاڑو کو پکڑنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، برتن دھل رہے ہیں، برتن کو دھونے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، کھانا پک رہا ہے، کھانے کو پکانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ پریشان کہ کیا جادو ہو رہا ہے؟ کہنے گھبراؤ مت، یہ جنات ہیں جو میرا کام کر رہے ہیں۔ کہنے کیسے؟ کہنے ایک جن ہے جو میرا دوست بن گیا اور وہ بادشاہ ہے کسی جگہ کا، تو وہ روزانہ اپنے نوکروں کو بھیج دیتا ہے اور وہ نوکر آ کے میرے سارے کام کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس فکر میں، خوشی میں گھر واپس مت جائیے گا کہ انشاءاللہ آج سے ہمارے یہاں جنات آ جائیں گے۔ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے پھر آپ کو شیخ بہائی بننا پڑتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے، یہ بات ہمارا آزمودہ تجربہ ہے، لوگوں کے احوال ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ واقعی جب بھی ہم نے دین کے لیے کوئی کام کرنے کا سوچا اللہ نے کام بنا دیا۔
مطلب ابھی ایک طالب علم گئے ہیں قم پڑھنے کے لیے، تو جو ان کے اور میرے مشترکہ دوست وہاں پہ ہیں، باقاعدہ میسیجز آ رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے فلاں دوست جاننے والے قم پہنچے ہیں، تو یہ میرا نمبر ہے، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دیے گا۔ تو وہاں موجود یا کسی کو آپ بتا رہے ہیں مثلا کہ میں جا رہا ہوں کسی سینئر کو جن کے بچوں کو وہ پڑھاتے تھے، تو کہہ لیں گے اچھا قم جا رہے ہیں، فلاں جگہ فلاں صاحب رہتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے یہ کیا ہوا ہے اور وہ وہاں موجود ہے، یہ ان کا نمبر ہے، کوئی مسئلہ ہو تو وہاں چلے جائیے گا۔ تو جہاں یا جس کو وہ بتا رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا نکل آ رہا ہے، اور وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، یا کوئی کام ہو تو آپ بتائیں۔ تو آپ دیکھیے گا شروع میں پرابلم ہوتا ہے، لیکن ان پرابلمز پہ ہمت وہی آتے ہیں جن کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے، جو عزت دولت شہرت کے لیے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن جو خلوص کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹیسٹ انٹرویو کیوں ہوتا ہے؟ کہ جو نااہل ہیں وہ چھٹ جائیں، فلٹریشن ہو جائے، اوپن میرٹ پہ لوگ آئیں۔ اب تمام لوگوں کو جو یہ کہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ہم میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں دے سکتے۔ تمام لوگ جو یہ کہیں کہ مجھے فوجی بننے کا شوق ہے، کیا وہ اہلیت رکھتے ہیں؟ خواہش سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ارادے سے، عمل سے کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے عالم دین بننا ہے یا مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، صرف کہے گی تو نہیں ہوگا، مستقل مزاجی چاہیے، خلوص چاہیے، تقویٰ چاہیے۔ پھر آپ کے سامنے آنے والی رکاوٹیں، اگر رکاوٹیں نہیں ہوں گی تو تمام لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں گے۔ عزت دولت شہرت اگر ہر کسی کو ملنی شروع ہو جائے گی، اتنی فراوانی سے ملنی شروع ہو جائے گی، تمام لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں گے۔ تو شیخ بہائی کو آپ دیکھ لیں، ان کے جو جنات تھے ان کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ اس کے بعد چھٹا جو مشورہ ہے یا احتیاط یا نصیحت ہے جو علماء فرماتے ہیں، وہ ہے صحبت۔ صحبت سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ صحبت یعنی برے لوگوں سے آپ کو بچنا ہے، جو ڈسکریجنگ ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، جو آپ کو روکتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ بھئی کن چکروں میں پڑ گئے، کچھ کرو، کچھ اور کرو۔ خصوصاً جو جینیس لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے مارکس لاتے ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے تو جان دھو کے پڑ جاتے ہیں۔ بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں تو میڈیکل کالج میں مل جائے گا، تمہیں تو انجینئرنگ میں مل جائے گا، تم تو MBA کر سکتے ہو، تم تو جینیس ہو۔ ارے بھائی جینیس لوگوں کو تو اس فیلڈ میں آنا چاہیے۔ انبیاء کیا اپنے دور کے سب سے جینیس لوگ نہیں تھے؟ کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بنا جب تک اس کی عقل کامل نہیں کر دی اللہ نے۔ ہو ہی نہیں سکتا نبی سب سے زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، سب سے زیادہ جینیس نہ ہو۔ تو جینیس لوگوں کو تو اس فیلڈ میں آنا ہے، تو بری صحبت سے بچنا ہے۔ لوگ بہت کرٹیسائز کریں گے، لوگ کہیں گے بھئی تم نے کیا پڑھا، اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ لوگ بحث کریں گے بھئی کیا ضرورت ہے حجاب کرنے کی، اور اسلام نے جو ہے وہ قید کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ با حجاب عورت لڑکی جا رہی تھی، ان کے ساتھ کوئی خاتون تھی جو بے حجاب تھی، کہہ لیں گے چلیں کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، سفر کٹ جائے گا۔ یہ مجھے بتائیے کہ اسلام نے حجاب کو کیوں مسلط کر دیا عورت پہ؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو ڈسکریمنیشن ہے، مرد حجاب نہیں کرتا، عورت حجاب کرتی ہے۔ تو کہہ لیں گے اچھا یہ بتائیے گائیں اور بکری کیا کھاتے ہیں؟ کہہ لیں گے گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ کہہ لیں گائیں جو ہے وہ گوبر نکالتی ہے اور بکری جو ہے میگنیاں نکالتی ہے، کیوں؟ کہہ لیں گے پتہ نہیں۔ کہ جانوروں کی چھوٹی سی حرکت اور ان کے افعال کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ اشرف المخلوقات انسان کے لیے کیا اصول و ضوابط متعین ہونی چاہیے جو خالق کائنات متعین کر رہا ہے، آپ اس میں کیڑے نکال رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے مسلم سے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں جو ہے وہ شراب کیوں حرام ہے؟ کہہ لیں گے بھئی اللہ تعالیٰ نے حرام کی۔ کہہ لیں کس سے بنتی ہے؟ کہہ لیں انگور سے بنتی ہے، جو سے بنتی ہے، بہت ساری چیزیں جس کو ہم کھاتے ہیں۔ کہہ لیں گے عجیب مذہب ہے، انگور جو ہے وہ حلال ہے اور انگور سے بنی ہوئی شراب جوس وہ حرام ہے۔ کہہ لیں یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی آپ پہ حلال ہے؟ کہہ لیں ہاں۔ اس کی بیٹی؟ کہہ لیں نہیں وہ تو نہیں حلال۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگور حلال ہے، اس سے بنی ہوئی شراب حرام ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے آس پاس محرمات نامحرمات۔ اچھا اس میں معاملے میں کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عورت کچھ لوگوں کے سامنے تو پردہ نہیں کرتی، ہاتھ نہیں ملاتی ان سے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ 2 4 8 10 جو بھی لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کیوں ہے؟ کہہ لیں گے آپ کی جو ملکہ برطانیہ ہے جب وہ دعوت دیتی ہے لوگوں کو، کیا تمام لوگوں سے ہاتھ ملاتی؟ کہہ لیں گے نہیں، چند لوگوں سے ملاتی ہے۔ کہہ لیں گے ہمارے لیے بھی عورت بہت خاص ہے، پرنس پرنسس کوئین کی طرح ہے، بس چند لوگوں سے ہاتھ ملا سکتی ہے جن کو ہم محرمات کہتے ہیں، تمام لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ تو ایسے افلاطونی لوگوں سے آپ کو دور رہنا ہے جب تک آپ ان کے لیے جواب تیار نہ کر لیں، ورنہ آپ کو حوصلہ شکنی۔ دیکھیں آج کل تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ گروپ آ گیا ہے، انٹرنیٹ گروپ
سرفنگ عام ہو گئی ہے، آپ ایسا گروپ بنا لیں جو طلباء پر مشتمل ہو، تاکہ آپ اپنے ہی جیسوں کے درمیان سرکل کریں، اور جن سے آپ کو حوصلہ شکنی کا سامنا رہتا ہے ان سے بہت کم بات چیت کریں، بس الیک سلیکٹ اور واجبات کی حد تک، مطلب بہت زیادہ ٹائم نہ دیں۔ اس کا طریقہ یہ بھی نہیں کہ کٹ آف، بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں مجبوری میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے۔ آخری چیز وہ ہے عبادت۔ اللہ تعالیٰ سورہ نصر میں فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمدک ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب تم دیکھو کہ خدا کی مدد آ پہنچی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، بس تم اللہ کی تسبیح کرو اور حمد کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو کچھ حاصل ہونے لگے، یعنی عزت، دولت، شہرت، وقت، علم، اور آپ کے ایک مقام بننے لگے، تو اب آپ یہ نہ کریں کہ بس اب تو بہت کچھ کر لیا، اب تو آرام کے دن ہیں۔ جیسے ایک دولت مند آدمی جب دولت کما لیتا ہے، جائیداد جمع کر لیتا ہے، پھر آرام کرتے ہیں، نہیں، آپ کو تو اور زیادہ عبادت کرنی ہے۔ یہ رسول کو اللہ کہہ رہا ہے جب فتح مکہ ہوا تھا کہ اب تم نے جو ہے تمام کامیابی حاصل کر لی، اب عبادت میں اضافہ کرو۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے، جب آپ کا علم بڑھے آپ کی عبادت بھی بڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس علم بڑھ گیا ہے تو اب جو ہے مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، اب میں کم کام کروں۔ سید مہدی بحر العلوم نجف کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے، غریبوں کو کھانا دیتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کے مدرسے میں کہنے لگے میں کسی کو درس نہیں دوں گا آج سے، کیوں کہ میں نے نجف کی گلیوں میں گھوم کے اندازہ لگایا کوئی بھی نماز شب کے لیے نہیں اٹھتا۔ تو آپ دیکھ لیجئے اتنا زیادہ لازم و ملزوم تھا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے نماز شب پڑھنا۔ مقدس اردبیلی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے فقر و فاقہ کی وجہ سے کسی نے ان کو 1000 اشرفیاں دی۔ نماز شب کا وقت آیا تو ان کو غسل کرنا تھا، وہ حمام گئے، وہ گھر سے باہر ہوا کرتے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حمام والے نے کہا کہ بھئی ابھی تو بند ہے، جب فجر ہوگی اذان تب میں کھولوں گا۔ کل کہ نہیں، مجھے نماز شب پڑھنی ہے، دروازہ کھول دو۔ اس نے ایسی مذاقاً کہا کہ یہ فقیر منش ہے، میری بات تو مانیں گے نہیں، میں 100 اشرفیاں لوں گا۔ کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہ شاید مذاق کر رہا ہے، کہ میں 200 اشرفیاں لوں گا، کہ میں 200 بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے کہا میں 500 لوں گا۔ کرتے کرتے وہ 1000 اشرفیاں جو ایک دولت مند شخص ان کو پچھلے دن دے کے آیا تھا، کہ میں ابھی لاتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو 1000 اشرفیاں اس کے قدموں میں ڈال دی۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی فراری مرسڈیز دے کے جائے، کوئی ڈیفینس میں جو ہے 400 گز کا پلاٹ دے اور آپ کو کہا جائے کہ نماز شب کے لیے، ارے ہم نماز شب کے لیے وہ 400 گز کے پلاٹ کے لیے نماز شب قربان کر دیتے۔ کسی کو ایئرپورٹ لینے جانا ہو تو ہم نماز فجر بھول جاتے ہیں، ہمیں فلائٹ کا وقت یاد ہوتا ہے، اتنے بجے فلائٹ آئے گی اور اتنی دیر لیٹ ہو گئی ہے، نماز شب نماز فجر یاد نہیں رہتی۔ نماز شب وہ شب ہے، نماز ہے کہ جس کے لیے امام حسین مظلوم نے بی بی زینب کو تاکید کی تھی کہ تم مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ نماز شب ضرور پڑھے گا، اور جب وہ نماز شب پڑھے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نصیحتوں اور مشوروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد